تو چلے آج ایک بڑی مزیدار کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے شرارتی بندر کی جس کا نام ہے ٹوٹو، اور ایک بہت ہی میٹھے خربوزے کی۔ لیکن سنیے، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی چھپا ہوا ہے۔ اچھا، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا، کہ بھئی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں فوراً کیوں نہیں مل جاتی؟ آخر انتظار کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس سوال کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہماری پوری کہانی اسی ایک سوال کا جواب ہے۔ تو ملواتے ہیں ہمارے آج کے ہیرو سے۔ یہ ہے ٹوٹو، ایک ننھا سا بندر، اور اس وقت او ہو اس کے پیٹ میں تو جیسے چوہے نہیں ہاتھی دوڑ رہے ہیں۔ اسے اتنی شدید بھوک لگی ہے کہ بس کچھ بھی کھانے کو مل جائے۔ اور وہ بس یہی سوچ رہا ہے، مجھے کچھ کھانا ہے جلدی سے، بس ابھی اسی وقت۔ دیکھا، وہ صرف بھوکا نہیں ہے، وہ بے صبر بھی ہو رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھوک اسی پل مٹ جائے، اور یہی بے صبری اصل میں کہانی کو آگے بڑھائے گی۔ اور پھر اچانک ٹوٹو کی آنکھیں خوشی سے ایک دم چمک اٹھیں۔ اسے جھاڑیوں کے پیچھے کچھ نظر آیا۔ ارے واہ، ایک بڑا گول میٹھا سا خربوزہ۔ اسے تو لگا جیسے اس کی ساری دعائیں ایک ساتھ قبول ہو گئی ہوں۔ اب کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر آ گئی ہے۔ ٹوٹو کو ایک فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ اپنی بھوک کی سنے یا پھر کسی کی اچھی نصیحت پر عمل کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت اس کا ایک سمجھدار دوست ایک طوطا اڑ کر اس کے پاس آیا اور بہت پیار سے بولا، ارے ٹوٹو، رکو، صبر کرو، اسے ٹھیک سے پکنے تو دو۔ جب یہ پک جائے گا نا تو یہ اور بھی زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ لیکن کیا لگتا ہے ٹوٹو نے یہ سمجھداری کی بات سنی ہوگی؟ ارے نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے تو فوراً جواب دیا، نہیں، مجھے یہ ابھی چاہیے۔ اوفو، لگتا ہے بھوک نے ٹوٹو کی عقل پر پوری طرح پردہ ڈال دیا تھا۔ تو جب بے صبری جیت جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹو نے طوطے کی بات تو نہیں مانی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی اس جلد بازی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ٹوٹو نے اپنی پوری طاقت سے خربوزے کی بیل کو کھینچا اور چھباک، میاں، خربوزہ دھڑام سے زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی بے صبری نے سارا کھیل خراب کر دیا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، ٹوٹو نے سوچا کیا تھا اور اسے ملا کیا؟ وہ ایک میٹھے رسیلے خربوزے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی جلد بازی کی وجہ سے اس کے ہاتھ کیا آیا؟ ایک کچا اور ٹوٹا ہوا پھل۔ کتنی بڑی مایوسی ہوئی ہوگی۔ اور جیسے ہی اس نے اسے چکھا، اس کا منہ ایک دم کڑوا ہو گیا۔ اف، یہ تو بالکل کچا ہے، ذرا بھی میٹھا نہیں۔ اسے صرف پھل کا ذائقہ ہی کڑوا نہیں لگا، بلکہ اپنی غلطی کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ ٹوٹو کا یہ کڑوا تجربہ ہمیں کہانی کے سب سے بڑے اور میٹھے سبق کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کچے خربوزے سے ہم سب کیا میٹھا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ طوطا پھر سے اڑ کر آیا اور اس نے ٹوٹو کو ڈانٹا نہیں، بلکہ بہت نرمی سے سمجھایا۔ دیکھا ٹوٹو، اگر تم نے بس تھوڑا سا صبر کر لیا ہوتا تو تمہیں کتنا میٹھا مزیدار خربوزہ کھانے کو ملتا۔ تو یہ صبر آخر ہے کیا چیز جس کی بات طوطا کر رہا تھا؟ دیکھیں، یہ صرف خالی انتظار کرنا نہیں ہے۔ صبر کا اصل مطلب ہے یہ سمجھنا کہ کچھ بہترین چیزوں کو تیار ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، بالکل اس خربوزے کی طرح، اور اس وقت کا انتظار کرنا، بھلے ہی وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، یہی تو اصل صبر ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ ٹوٹو نے اپنی غلطی سے سیکھ لیا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، اگلی بار میں ضرور صبر کروں گا۔ اس نے واقعی کہانی کا سبق اپنے دل میں بٹھا لیا تھا۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سبق ہے۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں، بلکہ ایک سچائی ہے جسے ٹوٹو نے خود تجربہ کر کے سیکھا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ زندگی میں بہترین چیزیں اکثر انہی کو ملتی ہیں جو انتظار کرنا جانتے ہیں۔